پھر دوسری بات یہ ہے سروردی بھائی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کن کو زیادہ مارا گیا ہے؟ شیعوں کو، محبان اہل البیت کو مارا گیا. بالکل اہل سنت گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ شیعہ ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو ان کو اتنا غلط سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے سرچ کیا فون میں، اور ہمارے مولوی خود بول رہے ہیں کہ ہاں افضل نماز جو ہے وہ جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کرنے کا ہے. تو یہ روافظ ورسز تفضیلی دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے دیکھے گا نا تو وہ یہ کہے گا یار یہ وہ مفتی ہے سنیوں میں کہ جو حدیث ثقلین بیان کرتا ہے. کہیں پر ہم نے دیکھ لیا پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، جناب یہ تو شیعوں کے ہیں. امام زید کو چھوڑا تو امام زید نے کہا یہ رافضی ہو گئے. آج کس کو رافضی کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے. احسن تھا، جزاک اللہ، بارک اللہ. تفضیلی ہونا ان لوگوں نے کہا ہے، اصل اسلام ہی یہی ہے، رسول اللہ کی وصیت ہی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے، قرآن اور صحابہ کو نہیں چھوڑا. احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی کو بری لگتی ہے تو لگے. عشرہ مبشرہ میں 10 نام گنوائے گئے، ان 10 میں ایک بھی انصاری صحابی نہیں ہے. ان کو میں کافی عرصے سے ان سے ملنا چاہ رہا تھا، خواہش تھی میرے اندر، تو مل نہیں پایا. مصروفیات ان کی بھی تھیں، میری بھی تھیں، لیکن ایک حسرت ایک ہوتی ہے نا دل میں کہ میں ملوں. پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ انسان کی حسرت ہوتی ہے، انسان ملتا ہے، لیکن پھر وہ انسان کا جو بھرم ہوتا ہے نا اس بندے کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا روٹ نکلا، یہ تو ویسا نہیں نکلا جیسا میں چاہتا تھا. لیکن جب میں حضرت سے ملا تو میرے دل میں اور جستجو ہے کہ مجھے نہیں، وہ میٹنگ کمپلیٹ یعنی انکمپلیٹ تھی یا کم پڑ گئی، مجھے ایک دفعہ اور ملنا ہے. تو یہ حضرت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ وہ دوبارہ انہوں نے مجھے ملنے کا موقع فراہم کیا. ان کی جو بیسٹ کوالٹی یہ ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے بائی دا وے کرنا، بٹ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اتحاد کی بات کرو تو آپ کے اپنے ہی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن حضرت ڈٹے ہوئے الحمدللہ، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے. اور جب آپ اتحاد کی بات کرتے ہو تو کچھ آپ کے اپنے بھی اور پھر دوسرے لوگ بھی آپ کو اون کرتے ہیں، اور ایک وہ بہت ہی بیوٹیفل فیلنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو دوسرے فقہ کے لوگ بولیں گے نہیں یار یہ بندہ حق بات کرتا ہے. تو الحمدللہ حضرت کی آپ پوسٹ پہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہر فرقے کا آپ کو انسان نظر آئے گا. حضرت فیکٹ سے بات کرتے ہیں، فیکچوئل جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہوا میں تیر نہیں چلا دیتے یا ایسی کہ ہاں یہ کہانی میں نے سنی ہے تو میں نے آگے بیان کر دی، نہیں، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. جو لکھا ہے حقیقت پہ مبنی جو بات ہوتی ہے صرف وہ کرتے ہیں. ان کا بولنے کا انداز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کسی کو ناگوارا گزرے. ہمیشہ تمیز سے ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور اس کا دل بھی خراب نہ ہو. میری مراد مفتی فضل احمد صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. تھینک یو سر، آپ آ گئے. مجھے پتا ہے آپ کا بہت بزی اسکیجول چل رہا ہے آج کل، لیکن پھر بھی آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، اس کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ہم جائیں گے سیریس سوالوں کی طرف، جی بالکل، لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے لائٹ ہارٹڈ سوال کر لیتے ہیں کہ بچپن کہاں گزرا، کیسے گزرا، پیدائش کہاں کی ہے، اور پھر اس طرف اس لائن میں کیسے ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا سرہردی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. اور میری بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور آپ جن کے صاحبزادے ہیں فصیح الدین سروردی صاحب حفظہ اللہ، ہماری تو آنکھ کھلی ہے ان کی نعتیں سن کے جو انہوں نے پڑھی ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہ السلام کی مدح خوانی کی ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، آج بھی ہر گھر کے اندر یہ سنی جاتی ہے اور گھروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے. تو پروردگار آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے تو میں پاکستان کا متوسط گھرانے کا ایک فرد ہوں، اور اسی کراچی کے اندر میں نے اپنی آنکھ کھولی ہے، یہیں پلا بڑا ہوں. بنیادی بیسک جو ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ بٹگرام ہے، مانسیرا بٹگرام اسے کہا جاتا ہے، اور پشتون فیملی ہے ہماری. سوات کے پٹھان ہیں ہم لوگ، اور سوات سے پھر بٹگرام گئے ہیں. وہ پرانے زمانے میں ہمارے بڑوں نے بھی پھڈے کیے ہوں گے تو بٹگرام چلے گئے. تو پھر وہاں سے والد صاحب یہاں تعلیم کے لیے آئے تھے، اور پھر اسی طرح سے ہم بھی یہیں پلے بڑے اور یہیں پہ ساری تعلیم ہم نے حاصل کی ہے. تو کھانے پینے کا شوق ہے یا پھر؟ شوق تھا لیکن اب کم کر دیا ہے میں نے کھانا پینا.
لیکن پسندیدہ کا ڈش پوچھی جائے کہ مفتی صاحب یہ پٹھان آدمی ہوں، ہمارے ہاں چوری جو ہے وہ کھانے کے اندر سالن میں روٹی کو ڈال کے اس کو چوری بنایا جاتا ہے، وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں میں. ماشاء اللہ. اور کراچی کا چونکہ اثر میرے اندر آیا ہے تو ہمارے ہاں دال چاول اور شامی کباب کی جو ٹکیا ہوتی ہے وہ ساتھ میں کھانا، یہ میرا پسندیدہ خوراک ہے. واہ واہ. اور اس طرح کے بریانی شوق سے کھا لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی یعنی افضل الطعام جو کراچی کا ہے وہ بریانی شمار ہوتی ہے یا نہاری ہے. بالکل. تو اس کو کبھی کبھار، اسی لیے جو زیادہ فضیلت والی چیز ہو تو اس کو کبھی کبھار موقع ملنا چاہیے. بڑی آپ نے گہری بات کر دی کہ میں فضیلت ہی کی طرف جا رہا ہوں. جی. تو فضیلت سے ریلیٹڈ دو کانسیپٹ لوگوں کے پائے جاتے ہیں. اگر فضیلت بیان کر دی تو پہلے اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے تفضیلی کا، اور اگر فضیلت تھوڑی زیادہ بیان کر دی تو اس میں سیدھا فتویٰ لگ جاتا ہے رافضی کا. تو یہ روافض ورسز تفضیلی دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ چونکہ میرے اندر، میں پٹھان انسان ہوں اور ایک مستقل مزاجی میرے اندر ایک چیز کی ہے کہ میں جس چیز کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے کرنی ہے تو پھر وہ کرنی ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور جس چیز کے بارے میں میں کہتا ہوں نہیں یہ نہیں کرنی ہے تو پھر وہ نہیں کرنی ہوتی. تو یہ چیز میرے اندر ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر طرح کے حالات کے، خاص سازگار ہوں ناسازگار ہوں، موافق غیر موافق حالات کے اندر میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں میری ڈیوٹی ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں، تو وہ میں ایک اپنے طریقے کے ساتھ اس کو کرتا جا رہا ہوں، وہ اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ، چاہے تھوڑا بہت ہو لیکن ڈیلی روزانہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. واہ. اچھا جہاں تک بات ہے تبذیلی ہونے کے حوالے سے، تو تبذیلی ہونا یہ تو ہم نے نام دیا نا، یہ تبذیلی ہے، یہ غیر تبذیلی ہے، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے. بنیادی طور پر مسلمانوں میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہمیں اہل البیت سے دور رکھا گیا ہے. میں اس جملے کو اتنا کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ میری پہچان بھی حدیث ثقلین ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی مجھے دیکھے گا نا تو وہ یہ کہے گا یار یہ وہ مفتی ہے سنیوں میں کہ جو حدیث ثقلین بیان کرتا ہے. اور کیوں نہ بیان کیا جائے اسے کہ یہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تبذیلی، غیر تبذیلی، شیعہ، رافضی، یہ انسانوں نے دیے ہوئے ٹائٹل ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. آپ کا دل کن کے ساتھ دھڑک رہا ہے، آپ کن کے ساتھ ہیں، آپ کے زبان پر کن کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. وہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکر، کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے. اسے ہم اپنے عشق کے بارے میں تو بیان کرتے ہیں، پیر صاحب کے عشق کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جی حضور کا نام ہمیشہ، حضرت کا نام ہمیشہ میری زبان پہ جاری رہتا ہے اور زبان ہمیشہ ان کے نام سے تر رہتی ہے. لیکن اگر یہی کام ہم اہل البیت کے لیے کریں، میں ہر وقت یہ کہتا رہوں علی علی عشقی علی، میرا عشق علی ہے، جنو علی ہے، میں علی سے محبت کرتا ہوں، ساتھ میں اتباع ضروری ہے، صرف محبت کے دعوے نہیں. تو پھر مجھ پر رافضیت کا فتویٰ کیوں لگایا جائے؟ تو پھر ہمیں یہ تانا کیوں دیا جائے جناب یہ تبذیلی اور یہ تبذیلی شیعہ ہے یا یہ رافضی ہے؟ تو یہ دراصل وہ سوچ ہے. ابھی تک ہم اس اموی دور سے باہر نہیں نکلے ہیں. اتنا خطرناک دور تھا نا سہروردی بھائی، اتنا خطرناک زمانہ گزرا ہے اس امت. آپ خود سوچیں، 1 صدی اگر کسی کو مل جائے، پوری 1 صدی، اور اس میں وہ مطلق العنانی کے ساتھ، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ حکومت کرے تو اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ اب اس 1 صدی کا اثر آج تک ہے، 1400 صدیوں تک پڑا ہے. بالکل بالکل. اور وہ یہی ہے، یہ سوچ ہے کہ جناب یہ کہیں پر ہم نے دیکھ لیے پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، جناب یہ تو شیعوں کے ہیں. تو بھائی اہل سنت کہاں پر ہے پھر؟ یعنی مجھے بتائیں، ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام ہماری مسجدوں پہ لکھے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ نام لکھے ہوتے ہیں. اگر ہم اہل سنت اس بارے میں سچے ہیں کہ اصحاب کساء سے ہم محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اگر اسی مسجد کے اوپر اگر پنجتن پاک کے نام لکھ دیں تو اس پر پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ بالکل. مولوی صاحب آپ نے تو یہ نام لکھوا دیے ہیں، آپ تو شیعہ ہو گئے ہیں، یا آپ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، آپ شیعہ ہو گئے، آپ رافضی ہو گئے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. بالکل. یہ دگلا پن ہے کہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہم اس کو بتا دیں. تو یہ رافضی وغیرہ یہ تبذیلی کوئی چیز نہیں ہے. در حقیقت بات یہ کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں.
پھر ایک بات اور ہی کہ جو رافضی کا لفظ استعمال کیا گیا، دیکھیں رافضی کا لفظ پوری اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلے جو استعمال کیا ہے وہ امام زید علیہ السلام نے استعمال کیا۔ امام زید جب ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف انہوں نے اقدام کیا، بالکل فریضہ جہاد بلند کیا اموی زمانے کے خلاف، تو کچھ لوگ وہ بلکہ ایک بڑا طبقہ انہوں نے امام زید کو چھوڑ دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل این جہاد کے موقع پر بالکل سامنے اموی حکمران ہے، اس کی فوجیں کھڑی ہیں، اور انہوں نے یہ سوال کر دیا۔ تو امام زید علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ جو ہمارے آبا و اجداد کا ان کے بارے میں خیال تھا وہی میرا ان کے بارے میں موقف ہے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا امام زید کو اور وہ چلے گئے۔ تو امام زید نے استعمال کیا رفضونا فسمیت الرافضہ، کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اسی موقع پر پھر یہ نام پڑ گیا رافضہ۔ یہ فرقہ اس زمانے سے وجود میں آیا ہے رافضہ۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے اہل البیت کو چھوڑا انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی۔ امام زید کو چھوڑا تو امام زید نے کہا یہ رافضی ہو گئے۔ آج کس کو رافضی کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے۔ احسن تھا، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ جو اہل البیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو یہ رافضی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اصطلاحات کو بھی الٹا اہل بیت کے خلاف استعمال کر دیا۔ تو یہ چیز ہے رافضی۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ ان پر سب و شتم کرتا ہوں، رافضی اس معنی کے اندر، اس پہ بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ جو شیخین کی خلافت کو نہیں مانتا ہو یا ان کے خلاف زبان تان کرتا ہو، ان کو سب و شتم کرتا ہو، لیکن اصل میں یہ لفظ امام زید نے استعمال کیا۔ یہ سنی اصطلاح نہیں، یہ اہل البیت کی اصطلاح ہے۔ اور تفصیلی کیا ہے بیسیکلی؟ تفضیلی یعنی صحابہ کرام کے اندر اہل البیت علیہم السلام کو سب پہ فضیلت دینا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تفضیلی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کو جتنے بھی خلفاء ہیں ان سب افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امام علی کہنا، یہ تفضیلی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ تفضیلی ہونا ان لوگوں نے کہا ہے، اصل اسلام ہی یہی ہے، رسول اللہ کی وصیت ہی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے، قرآن اور صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی کو بری لگتی ہے تو لگے، صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں بھائی۔ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا درجہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام جو السابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، متبعین باحسان ہیں، کیا ہم ان صحابہ کی خدمات کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کو فراموش کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں؟ یا حضرت عمر نے جو دیے؟ لیکن افضل کون ہے؟ افضل امام علی علیہ السلام ہے، اور اس کے لیے صحیح روایات موجود ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے حدیث الوصیہ، متواتر درجے کی روایت ہے حدیث الوصیہ، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں، صحابہ کا تعامل، صحابہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی علی کے ساتھ صحابہ کا کیا رویہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اور اہل البیت کے گھر کی گواہی بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فضائل الصحابہ کے اندر روایت ہے، الجزء الاول، ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی الجزء الاول، 1033 اس کی روایت ہے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبہ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمہ بن عن عبداللہ قال كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب، کہ ہم اس بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ ہم یہ بات گفتگو کیا کرتے تھے، یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ سب سے افضل ہم میں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ واہ، امام علی علیہ السلام، صحابہ کرام وہ امام علی علیہ السلام کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ یعنی یہ جو موقف ہے ہمارے بعد میں بنایا گیا، مثال کے طور پر یہ ترتیب قائم کی گئی بالکل، کہ جو خلافت جس کو پہلے نمبر پر ملی، یعنی حضرت ابوبکر وہ سب سے افضل ہوئے، پھر حضرت عمر خلافت کے اوپر آئے وہ سب سے افضل ہوئے، پھر حضرت عثمان آئے خلافت پر وہ سب سے افضل، پھر حضرت امام علی علیہ السلام آئے تو وہ چوتھے نمبر پر آئے۔ اس کی اس طور پر افضلیت نکالنا، نہ اس کی کوئی قرآن سے دلیل ہے نہ احادیث سے کوئی دلیل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جناب یہ جو ترتیب ہے نا، یہی ترتیب افضلیت ہے، یہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں
آگے پھر جو ترتیب افضلیت ہے اس میں اہل سنت نے کیا معیار قائم کیا ہے؟ وہ پھر خلافت کی وہ ترتیب چھوٹ جاتی ہے بالکل چھوٹ جاتی ہے. ورنہ پھر اس امت میں افضل 5ویں نمبر پر کون ہونے چاہیے تھے؟ امام حسن علیہ السلام. لیکن وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے، پھر فوراً ہی کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. اور عشرہ مبشرہ میں بھی دیکھیں پھر وہ آگے بات آتی ہے غزوہ بدر کے اصحاب. یہ ان کے فضائل ہیں، میں ان سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ترتیب جو قائم کی ہے یہ عقلی طور پر یہ درست ہے؟ عقلی طور پر درست نہیں ہے. عقلی طور پر کیسے درست ہو سکتی ہے کہ ہم اس ترتیب کو خود ہی قائم نہیں کر رہے ہیں؟ پھر ایک اور بات کہ یہ جو ترتیب افضلیت کی معیار تب قرار پاتی کہ ہر خلافت وہ منصوص من اللہ ہوتی. ہر خلافت کیا ہوتی؟ منصوص من اللہ ہوتی. یعنی یہ کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر، اے ابوبکر تم خلیفہ بنو گے اور سب مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ تمہیں واجب الاتباع سمجھیں، تمہاری پیروی کریں، اور جو تمہاری پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے وغیرہ وغیرہ. کسی خلیفہ کے بارے میں رسول اللہ نے اس طرح کا ارشاد نہیں فرمایا. یعنی اس حکومت کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی. بالکل. تو یہ جو عقیدہ گھڑا گیا ہے، یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اس طرح اموی زمانے کے اندر یہ عقائد گڑے گئے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے. اچھا اب آگے آپ جب چلیں گے تو پھر استخلاف کے اوپر میں آپ کو کچھ روایات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں. یعنی معاملے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ماننے کی بات آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، بالکل، اور جہاں پر نہیں آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہاں پر تو یہ چیز رہنے دو. یعنی عشرہ مبشرہ کی مثال آپ کو دوں. عشرہ مبشرہ میں آپ دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، اس میں کیا کوئی انصاری صحابی ہے؟ انصاری صحابی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پہلوں میں پہل کرنے والے مہاجر اور انصار. یعنی افضل کون ہے؟ مہاجر. انصار بھی افضل ہے. تو عشرہ مبشرہ میں 10 نام گنوائے گئے، ان 10 میں ایک بھی انصاری صحابی نہیں ہے، سارے کے سارے قریش کے ہیں. پھر اہل البیت علیہم السلام جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اور رسول اللہ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وعترتی وخاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. وہ اہل البیت میں سے کوئی بھی عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے. ام المؤمنین سوائے امام علی علیہ السلام، جی میں یہی کہنے جا رہا تھا، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، ان کا نام، ان کی سابقیت کا کہیں ہم ذکر کرتے ہیں؟ بالکل. سیدہ زہرا علیہ السلام کا، جناب جعفر طیار جنہوں نے جا کر حبشہ میں پورے سب مسلمانوں کو بچایا، بالکل، اور دین کا جو مقدمہ جس طرح سے وہاں اس زمانے کے اندر قائم کیا، خطیب الاسلام ہے وہ، بالکل، سب مسلمانوں کی بچانے والے ہیں. بالکل، ان کا نام ہم نہیں سنتے. بالکل. اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح. جناب ابو طالب کی تو بات ہی نہ کیجیے نا کہ ان کے ساتھ سمت نے کیا معاملہ کیا ہے. تو افضلیت کا جو یہ ہے کہ ایمانی مسئلہ ہے خالص کہ علی کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کا. آپ نے اپنے جواب میں ہی میرے لیے اتنے سوالات چھوڑ دیے. آپ نے ابھی اہل بیت کا ذکر کیا. اب اہل بیت کا کانسیپٹ 1400 سال سے ہمیں کلیئر ہو ہی نہیں پا رہا کہ اہل بیت ہیں کون. کچھ لوگ اس میں صرف جو آیت تطہیر کے موقع پہ جو موجود تھے صرف ان کو رکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں اس میں ازواج بھی شامل ہیں. صحیح ہے. کچھ کہتے ہیں جو ازواج کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو تھوڑا سا کلیریفائی کرتے ہیں، امت کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا کہ اہل بیت ہیں کون. افسوس کی بات یہ ہے سروردی بھائی، قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ تدبر کے لیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، اور تالا لگایا گیا ان کے دلوں کے اوپر. کس نے لگایا تالا؟ سورۃ الناس ہم صبح شام پڑھتے ہیں. سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں اور جنوں میں بھی ایسے ہیں اور لوگوں میں بھی جن کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والے وہ کون ہیں؟ وہ علماء سو ہیں جنہوں نے اس امت کے سامنے قرآنی آیات میں تحریف کر دی، معنی بگاڑ کے رکھ دیا صرف اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. 100%. صرف فرقہ وارانہ تعلیمات اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کو شہ دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مسائل کو چھپایا اور آیات کے اندر اپنی جانب سے تحریف کی. مثال کے طور پر آپ یہ ان سے پوچھئے کہ جو شیعہ حضرات کا جو ایصال ثواب ہوتا ہے یا نظر و نیاز ہوتی ہے،
یہ ہم کھا سکتے ہیں کسی دیوبندی سے فتویٰ لیجیے حضرت یہ بدعت ہے, حضرت یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے, شیعہ تو بیچ میں یہ ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بریلویوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. ان کے مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر ہندو کے پرساد ہو تو وہ جائز ہے؟ کا کوئی حرج نہیں ہے. استغفر اللہ. کا کوئی حرج نہیں ہے. تو اب کیا ہے, کیا یہ فرقہ وارانہ فتویٰ نہیں ہے؟ کیا یہ فرقہ وارانہ, یعنی اہل کتاب کے بارے میں شادی جائز ہے, شیعہ سے شادی جائز نہیں ہے؟ ویری گڈ. اہل کتاب سے شادی جائز ہے, شیعہ سے شادی جائز نہیں ہے. بالکل. تو انہوں نے کیا صلہ رحمی قطع نہیں کی؟ کیا انہوں نے رشتوں کو قطع نہیں کیا؟ قرآن مجید فاسق کی کیا نشانی بتاتا ہے, فاسق کی ڈیفینیشن کیا بتاتا ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں, پھر آیت تطہیر کی جانب آئیں گے. میری گفتگو طویل ہو جاتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں جناب, آپ کی گفتگو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. سورت نمبر 2 آیت نمبر 26, وما يضل به الا الفاسقین, اور فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں سے. اب فاسق کون ہے سوال آیا. آپ یہاں پہ مولوی سے فتویٰ لیجئے, کیا میں داڑھی منڈے کے پیچھے یا جس کی داڑھی چھوٹی ہو, خشخشی ہو, مولانا مودودی جتنی داڑھی ہو یا طاہر القادری صاحب جتنی داڑھی ہو, اس کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کو کیا جواب ملے گا؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں حضرت, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی داڑھی جو ہے بشریعت. ہاں, داڑھی کٹوانا کیا ہے؟ گناہ, فسق ہے. نہیں ان کے نزدیک تو گناہ. ہاں گناہ, فسق ہی, وہ فسق ہی لکھتے ہیں اس کو. یہ فاسق ہے, علنی ہے, یہ اعلانیہ فسق کرنے والا ہے, یہ فاجر ہے. قرآن نے فسق کی تعریف یہ نہیں کی ہے. قرآن کی جانب آئیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں, اللہ کے وعدوں کو. نمبر 1, جو اللہ کا وعدہ پختہ کرے اور اس کو پھر توڑ دے. اللہ کا وعدہ کیا؟ یعنی آپ نے کسی انسان کے ساتھ وعدہ کیا, یہ اللہ کے ہی ساتھ وعدہ ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن کے جوڑنے ملانے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی رشتے توڑتے ہیں, معاشرتی تعلقات کو توڑتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان میں قطع رحمی کرتے ہیں. یہ بھی قطع رحمی ہے. قطع رحمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ چاچا کو ناراض کر دیا یا خالہ کو ناراض کر دیا یا اپنے رشتہ دار کو ناراض کر دیا, تایا کو ناراض کر دیا. صلہ رحمی قطع کرنا یہ کہ یہ جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں, یہ جو انہوں نے دیوبندی, بریلوی اور شیعہ کو تقسیم کیا ہے اس امت کو, یہ بھی صلہ رحمی کو قطع کرنا ہے, ختم کرنا ہے. تیسری نشانی یہ بتائی, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد کرتے ہیں. اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی خسارے میں. یہ تینوں باتیں کیا اس امت میں نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں؟ کمٹمنٹ میں کتنے کمزور ہیں ہم. 12 بجے کا کہتے ہیں اور پھر ہم کیا 2 بجے تک انتظار کراتے ہیں. شادیوں کے حالات دیکھ لیں ہم, 8 بجے بلاتے ہیں, اور جی یہاں تو کراچی والوں کا رویہ ہی ہم مشہور کیا ہوا ہے. حضرت 8 بجے کا ٹائم ہوگا نا, جانا 10 بجے, کیونکہ برات 11 بجے آئے گی. ہاں, تو معاشرہ یہ کیا ہے, ماحول اس طرح بنا دیا یہ سارا. تو یہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا اس پر؟ اسی لیے نا کہ ہم نے فاسق کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہوئی ہے. فاسق کیا, ہم نے ان کو گھما دیا داڑھی کو کرنا, یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر. اچھا, اور جناب وہ اس نے کوئی ایک آدھ کبھی کسی جگہ نا سینما میں جا کے فلم دیکھ لی تو یہ بھی فاسق ہو گیا. تو یہ جو ڈیفینیشن کی ہوئی نا, یہ ساری انہوں نے من گڑت کی. اب جو کہ سوال آپ کی جانب ہے, آپ کی جانب جو سوال ہے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے, اس کی جانب میں آتا ہوں. سورۃ الاحزاب کی وہ بات میں, اصل میں یہ مقدمہ میں نے اس لیے قائم کیا کہ یہ ہمارے ہاں علماء سنت یہ حرب آزمائے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم جائیں تو یا نساء النبی آیت نمبر 30 سے, من یأتی منکن, جو آئے تم میں سے, بفاحشۃ مبینۃ, کھلی بے حیائی کے ساتھ. اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں, ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا, کن, یہ لفظ اس پہ غور کیجئے گا. اچھا, یا نساء النبی آیت نمبر 32, لستن کاحد من النساء, نہیں ہو تم عورتوں میں عام عورتوں کی طرح. وَإِنِ اتَّقَيْتُنَّ, اگر تم تقوی اختیار کرو گی. کنڈیشن لگا دی یہاں پر, یعنی یہ مطلقاً نہیں ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں, اگر تقوی ہوگا تو پھر فَلَا تَخْضَعْنَ, تو پست مت کرو, بالقول, اپنی بات کو. اچھا آگے, وَقُلْنَا, اور کہو تم. یہ جو نا ضمیر ہے نا, نا, قلنا, تخدعنا, لستنا, یہ جو نون آیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مخاطب کے صیغے ہیں, مؤنث کے. یہ ہے مخاطب کا کہ نہیں ہو تم. اب یہ مخاطب کے سارے صیغے استعمال ہو رہے ہیں, سب مخاطب کے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, آیت نمبر 33 میں. کرنا, ٹھہری رہو تم,
बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में। आगे फिर देखिए तबर्रजना, सब ये नून इस्तेमाल हुआ है। व अकिमना, कायम करो तुम, व आतीना, और दो तुम, अज़्ज़कात को, व अतिअना, अताअत करो अल्लाह की और उसकी रसूल की, व आतीना। अच्छा, इन्नमा, अब ये यहाँ तक हो गए, इतने सारे नून यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। आगे यहाँ पर इसी 33 के अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। कितना बड़ा फर्क आ गया। यानी वहाँ आयत नंबर 30 वहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, नून 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 इस्तेमाल हो रहा है, तुम औरतें, तुम औरतें, तुम औरतें। और यहाँ पर जो आयत तत्हीर है इसमें इस्तेमाल किया हुआ अनकुम, तुम मर्द। अल्लाह के कलाम में कोई ना कोई हिकमत तो है ना। बिल्कुल 100%। भाई क्या वजह, कोई लफ्ज कम है क्या वजह है कि वहां नून ज़मीर है और यहाँ पे कुम है। अब इसको समझिए, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह का ये इरादा है कि दूर कर दे तुमसे, दूर ले जाए तुमसे अर्रिज्सा, रिज्स को, हर तरह की मेल कुचेल को, अहलल बैत, ए अहले बैत, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक व पाकीज़ा कर दे। तो यहाँ पर अहलुल बैत में कुम ज़मीर इस्तेमाल हुई है। ये बुनियादी फ़र्क है। जो लोग कहते हैं ना सियाक़ व सबाक़ का, कि वही आगे पीछे दाएं बाएं से देखो, और अज़वाज रसूल के लिए उतरी है, तो यहाँ पर भी अज़वाज रसूल शामिल है। तो ये यहाँ पर जो आयत नंबर 33 से मालूम ये हुआ कि यहाँ मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, इसलिए कि जो अहलुल बैत है, जो पंज तन पाक हैं, उनमें अक्सरियत मुज़क्कर है, एक उसमें सिर्फ फीमेल है, यानी सईदा ज़हरा अलैहिस्सलाम। तो इसीलिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ। और जहाँ पर मुज़क्कर नहीं थे शामिल उसमें, यानी मेल नहीं थे उसमें, और सारे के सारे फीमेल से बात हो रही थी, तो वहाँ फीमेल का सीगा इस्तेमाल हो रहा था। तो ये तो आसान बातें समझ आ जानी चाहिए थी मौलवियों को, लेकिन आसान बातें ही समझ नहीं आती हमारे मौलवियों को। अच्छा, बड़ा दावा ही करते हैं कि भाई हम अरबी ज़बान जानते हैं, उसकी लिसान से वाक़िफ़ थे, फसाहत और बलागत से, लेकिन यहाँ पर आकर वो फिर धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब कोई यहाँ पर ये बात कर सकता है कि जनाब ये तो हमदर्द की अपनी तफसीर है जी, ये इसने अपनी जानिब से ये बात कही है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, सहाबा का कोई आप हमें हवाला दे दो। अच्छा, अफसोस ये भी है कि जब इनको सहाबा का हवाला देते हैं ना, तो ये कहते हैं हम उनकी भी बात भी नहीं मानते, वरना तो पूरा फ़िरका इन्होंने खड़ा किया है और पूरे मसला की इसी अहले सुन्नत इसी पर है, मा अना अलैहि व सहाबी, कि जिस रास्ते पे मैं और मेरे सहाबा हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब इस आयत की तफसीर में आते तो फिर कहते नहीं हमारी अकल चलेगी, सहाबा की कौल नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप भी जो आपने थोड़ी बात की थी ना, जो चेरी पिकिंग, अपने फायदे के लिए जो चीज़ मिल रही है वो उठा लो, जिससे अपना नुकसान हो रहा है उस चीज़ को छोड़ दो। ये हमारे यहाँ के उलमा ने बहुत इस चीज़ को अपनाया अनफॉर्चुनेटली। अब वैसे आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना है कि सब कहते हैं कि नहीं मेरे सहाबी जो हैं वो। अच्छा, अब मैं यानी सहाबी की तफसीर पेश करना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इस आयत की तफसीर वही मोतबर होनी चाहिए जो सहाबा करते हैं। मैं तो सहाबा को मेयार बना रहा हूँ जी इस आयत के समझने में। इन्होंने मौलवियों को मेयार बनाया हुआ, जी हमारे हजरत ने ये बात कही है। इनके पास एक भी सही रिवायत नहीं है कि ये आयत इससे मुराद अज़वाज रसूल है। अच्छा, आपको ये ना कहे कि जी मैं अज़वाज रसूल की फजीलत का मुनकिर हूँ, नहीं, मलून है वो शख्स के जो अज़वाज रसूल की फजीलत का मुनकिर होता है। अज़वाज रसूल के फ़ज़ाइल है, यानी फजीलत क्या कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरम है। लेकिन क्या कि अपनी जानिब से मैं उस चीज़ फजीलत को साबित कर दूँ, अपनी जानिब से साबित कर दूँ? ये हो सकता है? मैं देखूंगा कि भाई सहाबा इसको क्या समझ रहे हैं। ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी रसूल है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर किनको लिया? मशहूर रिवायत है, बिल्कुल, दा अलियन व हसनन व हुसैनन व फातिमता व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली व तहिरहुम तत्हीरा। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक बिल्कुल वाज़ेह ख़दशा कि जो किसी के जहन में आता हो, तो मैं अपने नाजरीन के लिए ये रिवायत पेश करना चाहता हूँ ताकि ये हर तरह के शक व शुबा, ये जो वसवसा डाला है ना लोगों के दिलों में कि यहाँ पर ये मुराद है और यहाँ पर ये नहीं है, तो ये सारा सब कुछ ख़त्म हो जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, और ये भी नहीं कह सकते जनाब ज़ईफ़ रिवायत है। सही मुस्लिम के बारे में ये कि जितनी भी इसके अंदर रिवायत है वो सारी की सारी सही हैं। अच्छा, रिवायत का नंबर है 6228। ये बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ये आप पढ़ लें, ये आप पढ़ लें इसको। ये मैंने इसको आप ये देखें, नंबर मैंने निकाला है। जी, ये उर्दू तर्जमा, ये हाईलाइट है। सहाबी रसूल से क्या पूछा गया, इसको आप ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ लीजिएगा। हमने उनसे पूछा आपके अहले बैत कौन हैं? सिर्फ आपकी अज़वाज? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम, औरत अपने मर्द के साथ ज़माने का बड़ा हिस्सा रहती है, फिर वो उसे तलाक देता है तो वो अपने बाप और अपनी कौम की तरफ वापस चली जाती है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ جو آخری جو لفظ ہے نا یہ حدیث کے اندر نہیں ہے, یہ انہوں نے بیچ میں اضافہ کیا ہے ترجمے والے نے. اچھا جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, یہ جو سب سے آخر میں جو اچھا آپ کے اوکے ٹھیک ہے, وہ ہائی لائٹ نہیں ہے, وہ اس میں یہ انہوں نے اضافہ کیا. لیکن بہرحال اس میں کیا اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا بات آئی اس یہ آیت روایت سن کے؟ جی کہ حضور کا جو خاندان جو نسب ہے بس وہی ہے, اہل بیت وہی ہے. جو ازواج رسول ہیں وہ جب صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوبیسلی وہ ویسا لنک تو نہیں ہے, بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے وہ. نہیں صحابی نے کیا وجہ بیان کی کہ وہ نہیں ہے اہل بیت, کیونکہ اگر کسی بیوی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے, بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ اپنے گھر واپس, اپنے قبیلے واپس. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول زید بن ارقم. صحابی رسول ان مولوی سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل, ان کے سامنے قرآن اترا ہے نا, تو مولوی پھر صحابی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب تو سر ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن میرا آپ سے ایک سوال تھا بائی دی وے, جو تھوڑی سی بات بیچ میں رہ گئی کہ اصحابک النجوم والے جو موضوع یہ من گڑت روایت ہے. اچھا یہ من گڑت ہے, من گڑت روایت ہے, لیکن اس کا سہارا لیا جاتا ہے. من گڑت ہے, علماء اہل سنت نے لکھا ہے من گڑت روایت ہے. ابن حزم نے, ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ نے, سب نے لکھا ہے یہ من گڑت ہے. چلیں تو ایک سوال ہے, جو 14 معصومین کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ صرف اہل تشیع حضرات کے لیے یا اہل سنت بھی اس کانسیپٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, یا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہاں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن معصوم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, اس کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. شیعہ میں تو ان کو 14 کو معصومین مانتے ہیں, لازم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں ہے ہی ہیں معصومین میں, وہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں. جی جی. جو اصحاب کسا ہے نا, پنج تن پاک, جی یہ شیعہ میں, اور اگر اس کو ہم قرآن مجید کی آیت کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کی یہی جو آیت ہے, آیت تطہیر اور حدیث کسا, دونوں کو سامنے رکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ معصومین ہیں. یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس طرح آیت ہے کہ تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے. تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہی معصومین ہے اپنے قول کے اندر, اپنے فعل کے اندر, اپنی گفتگو میں. باقی جو 14 معصومین ہیں تو وہ شیعہ حضرات اس کو مانتے ہیں. میرا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ میں ان کو فی الحال میرے نزدیک کوئی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ ان کو ہم معصوم مانیں. اچھا ہاں, ان ائمہ کے حوالے سے کوئی عصمت کے اوپر میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں. تو ان کو امام ماننا چاہیے, لیکن جی امام تو ہیں, ائمہ اہل البیت تو ہیں وہ. لیکن بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ 12 امام کا کانسیپٹ شیعوں کا کانسیپٹ ہے, ہمارا کوئی کانسیپٹ اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ تو 12 اماموں کا کانسیپٹ تو حدیث کے اندر ہے نا, میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے قریش میں. لیکن جو جیسے امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام محمد نقی, امام حسن عسکری, پھر امام مہدی علیہ السلام, یہ تو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن بہت سے بولتے ہیں نہیں یہ تو اپنی طرف سے شیعوں نے بنا دیا ہے. نہیں وہ تو ان کے لیے تو ہم ان کے سامنے تو پھر رکھیں گے نا. امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں, امام شافعی کو مانتے ہیں, احمد بن حنبل کو امام مانتے ہیں. اب وہ چاہے کہیں کہ بھائی ہم معصوم نہیں مانتے لیکن امام تو مانتے ہیں نا, اور بلکہ رویہ بھی ان کا معصوموں والا ہے ان کے ساتھ. 100% صحیح ہے جی. ہم نے فقہ حنفی سے ایک لائن ادھر اونچی ادھر آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, ہماری تو آنکھیں بند ہے سرکار ابو حنیفہ کے اوپر. تو یہ معصوم ماننے والا ہی رویہ ہے. لیکن ٹیکنیکل اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یعنی یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں, امام ہیں, ان سب کے امام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مالک ان کے اساتذہ میں سے ہیں. بالکل. اور جو سنی جو فقہ ہے وہ کن کے اوپر کھڑی ہے؟ امام حنیفہ کے اوپر کھڑی ہے نا, یعنی بنیاد ڈالنے والے وہ ہیں اہل سنت کے اندر. اور وہی شاگرد کن کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے. وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ وہ ہلاک ہوتا. لیکن اس معنوں میں تو وہ امام ہیں. باقی جو عصمت والا ہے وہ ذرا موضوع ہے بحث کے حوالے سے کہ وہ معصوم ہے. یعنی شیعہ کے پاس اپنے دلائل ہیں اس حوالے سے, اور اہل سنت کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ جو وہ نہیں مانتے ان کو معصوم. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. مگر جو پنج تن پاک ہیں ان کے حوالے سے میں بالکل میرا دل گواہی دیتا ہے, مجھے شرح صدر ہے کہ وہ معصومین ہیں. ماشاءاللہ وہ معصوم. مفتی صاحب کیا آپ کرامتوں کے قائل ہیں؟ جو آج کے زمانے میں میں مانتا ہوں کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, جو اگر کرنے والے ہیں وہ سامنے آتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان والے تھے بعد میں, کیا وہ کرامت کر سکتے تھے؟ نہیں, انہوں نے کرامات کی ہیں. یہ دین یہاں تک جو پہنچا ہے ان کی کرامات کے ساتھ پہنچا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کربلا ہے یہ ایک بہت بڑا معجزہ کرامت ہی ہے. بالکل. یعنی اہل البیت کو پوری کوشش کی گئی کہ ان کو سائڈ پہ لگایا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. بالکل. لیکن زندہ معجزہ ہے, قرآن نے بشارت دی ہے, قرآن نے بتایا ان شانک هو الابتر, آپ کے دشمن ہی ختم ہوں گے. تو اہل البیت کا وجود ہی کرامت ہے. اہل البیت نے اس دنیا کے اندر کونے کونے میں گئے اور اسلام کو پہنچایا, یہ کرامت ہی ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت ہے بھائی؟ جو جس دین کو اموی حکمرانوں نے چاہا کہ بالکل مکمل طور پر ختم کر دیں اور اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں آپ دیکھیں اہل البیت نے پہنچایا اور آج تک ہے. یہ اہل البیت کی کرامت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کرامت آج بھی ہوتی ہے, اور ممکن ہے کہ ہمیں وہ اولیاء اس طرح نہ ملتے ہوں, لیکن کرامات آپ یہ خود دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے, یہ بھی مسلمان اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یعنی کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے ان مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو ہم نے خود حالت کی ہوئی ہے مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ جو ہم نے حالت کی ہوئی ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے باوجود بھی ہم مذہب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں؟ نہیں, میرا یہ جو کرامت والا سوال, یہ ایک کرامت ہے کہ ہم بالکل ہم اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی ہم مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن میرا جو کرامت والا سوال تھا نا, وہ میں نے بہت فیس کیا ہے زندگی کے اندر, کہ جب آپ جو بھی مولانا صاحب ہیں وہ ان 14 معصومین یا ائمہ اہل بیت کے بعد جو بزرگان دین آئے ان کی کرامت اسٹیج سے سنا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, اور جو آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کرامت سنا رہے ہیں. اب انہی کو کہیں کہ بھائی آپ ان ائمہ اہل بیت کو کرامت سناتے ہیں, تو وہ کہتا رہے یہ تو شیعہ روایت ہے. میں آپ کو عقیدت بتاؤں, یہ ایک کتاب ہے فیضان سنت. جی. تو اس کتاب میں اس میں بھی انہوں نے پھر چینجنگ کی ہوئی ہیں. ابھی میں کچھ دنوں پہلے اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو اس کے صفحہ نمبر 62 سے لے کر 68 سے غالباً لے کر 111 نمبر صفحہ تک انہوں نے قفل مدینہ, جو پیٹ کا قفل مدینہ ہے, اس کے فضائل اور پورا طریقہ بتایا کہ آپ کیسے لگائیں پیٹ کے اوپر قفل مدینہ. اچھا, اس صحت کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے کہ آپ صحت آپ کی بہتر رہے, یہ ایک اچھی کوئی, میں اس کے مضمون سے اختلاف نہیں کرتا ہوں. پوری فیضان سنت کے اندر برادر عزیز, پوری فیضان, نام کیا ہے؟ فیضان سنت. پوری فیضان سنت میں حدیث و ثقلین نہیں ہے. یہ پیٹ کا قفل مدینہ اور آنکھوں کا قفل, یہ سارے انہوں نے قصے کہانیاں اور کرامتیں بھی اس میں اپنی, کہ جناب میں تقریر کر رہا تھا, وہاں پہ باہر ایک بندہ جو ہے وہ توبہ طائب ہو گیا, صحیح ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, اس نے خواب میں دیکھا کہ تو بھی جنتی ہو, تیرا باپ بھی جنتی ہے, اس طرح کے, اور جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ. تو خیر بہرحال یہ واقعات ہیں, لیکن اہل البیت کے حوالے سے جو صحیح سنت ہے, کیا اسے پہنچا رہے ہیں آگے؟ کیا اسے آگے بیان کیا گیا؟ یعنی یہ روایت تو ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب مسواک کرنے کی یہ فضیلت ہے, صحیح اس رنگ کا پہننا, کپڑا پہننے کی یہ فضیلت ہے, یہ گیٹ اپ اور یہ حلیہ بنانے کی یہ فضیلت ہے, پانچے اوپر رکھنے کی, پانچے اوپر رکھنے کی, پیلے رنگ کے جوتے پہننے کی یہ فضیلت ہے, اور جناب بائک کے اوپر آپ بیٹھے ہوں تو آپ نے یہ تکیہ بیچ میں رکھنا ہے, تکیہ شریف رکھنا ہے, صحیح ہے, کیلا شریف وہ یہ اس انداز میں آپ نے لگانا ہے, آپ نے استعمال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں یہ فضائل سنا رہے ہیں. حضرت کے پاس ایک تھیلا ہے, اس تھیلے کے اندر تیل بھی, تیل کی شیشی بھی ہے, اس کے اندر کنگا بھی ہے, اس کے اندر سوئی بھی ہے, اور حضرت اپنے ساتھ سفر میں رکھتے ہیں. لیکن حضرت اپنے ساتھ حدیث ثقلین کو نہیں رکھتے, اہل البیت کو نہیں رکھتے ہیں. یعنی یہ ہم نے لوگوں کو کس چیز کے پیچھے لگایا ہے؟ شخصیت پرستی کے پیچھے. اور حضور نے امت میں کیا چھوڑے؟ اہل البیت. حضور نے پیر تھوڑی چھوڑے اس امت میں, اس طرح کے پیر کہ جو اہل البیت سے دور ہوں. یقین جانیے میں نے تو ہر چیز کا معیار سیٹ کر دیا ہے, اور وہ کس حدیث کی روشنی میں؟ رسول اللہ کی وصیت کے فرمان میں. جنتی فرقہ, پچھلے دنوں میں نے ان کے سامنے یہ کہا تھا, جنتی فرقہ ہی وہی ہے کہ جو حدیث ثقلین پر عمل درآمد کرتا ہے, عمل رکھتا ہے. پیر بھی صحیح وہ ہے کہ جو اہل البیت کے پیچھے چلتا ہے, سبحان اللہ, اور حدیث ثقلین کے ماننے والا. سبحان اللہ. لیکن حدیث ثقلین کو بھی تو لوگوں نے بدل دیا, کہتے نہیں یہ تو سنت تھی, یہ باقی رافضیوں اور شیعوں نے اس کو وہ کر دیا ہے. جی جی, کیا کہتے ہیں, قرآن اور اہل بیت, وہ روایت ضعیف ہے, وہ والی, وہ جو سنتی ہے, انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی. یہ جو روایت ہے
یہ موطا امام مالک کے اندر ہے جی اور وہ کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے. پھر مستدرک کے اندر ہے، مستدرک میں جو سند ہے وہ بھی ضعیف درجے کی ہے. اور یعنی اس کی جو سند بیان کی گئی ہے سب میں محدثین نے اشکال اور اعتراض قائم کیا کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں، یعنی ضعیف نہیں مانے اس کو، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے سنت، تو سنت کا مفہوم کون بیان کرے گا؟ اہل البیت بیان کریں گے. سبحان اللہ، بے شک. یعنی مجھے بتائیں پوری امت اگر یزید کے ساتھ کھڑی ہو جائے، پوری امت، اور اہل البیت چند افراد ہیں اور وہ ایک جانب ہوں، سنت کیا ہوگی؟ اہل بیت علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے کہ سنت کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اہل بیت. اہل بیت ڈیسائیڈ کریں بے گے. شک. واہ. امام علی علیہ السلام ایک جانب ہیں اور سامنے باغی لشکر ہے، تو لوگ آگے کہتے ہیں کہ امام ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، اب ان کے خلاف لڑنا ہے. سنت ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، بے شک، اور وہ امام وقت جو حاکم وقت ہو، یعنی وہ امام ہو کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی اس سے آئے ہوئے ہوں، اور امام علی علیہ السلام کو تو وہ اسی طریقے پر آئے کہ جس طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی جو خلافت منعقد ہوئی اس زمانے کے اندر، انہی لوگوں نے، یعنی بدر کے جو اصحاب ہیں، مہاجرین اور انصار صحابہ، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر اتفاق کیا. بالکل. تو جو اس طرح کے امام اس کے خلاف اگر بغاوت کرنے والا ہو، یہ سنت کون بتائے گا کہ اس کے خلاف جہاد ہے؟ امام علی علیہ السلام بتائیں گے نا. اور ہمارے علماء نے اس سے سنت سے لیا ہے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو باغی ہیں ان کے ساتھ ہم قتال کیسے کریں گے، یہ ہم نے امام علی علیہ السلام سے جانا. مشرکین سے قتال کیسے ہوگا، یہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے معلوم ہوا. مرتدین سے قتال کیسے ہوگا، یہ ہمیں حضرت ابوبکر کی زندگی سے معلوم ہوا. اور باغیوں سے قتال کیسے ہوگا، یہ ہمیں امام علی کی سیرت سے معلوم ہوا. سبحان اللہ. تو سنت اور سیرت یہی بتانے والا ہے. تو امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں خانہ جنگی ہوئی ہے، سول وار جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہوئی. اس کا اگر دیکھا جائے رزلٹ امت آج تک بھگت رہی ہے. تو سنی شیعہ، ہمارے والد صاحب اور ہمارے بڑے یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سنی ہے کون شیعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ چیزیں اتنا ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں. بٹ اگر دیکھا جائے ڈفرینسز ایز سچ نہیں ہیں، تو آپ اس کو اتحاد کس طرح ہو سکتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں؟ دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنیں. قرآن مجید میں ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گواہی اللہ کے لیے دو، انصاف کی بات کرو. انصاف کی بات کیا ہے؟ جب ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تمام جنگوں میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام وہ حق پر ہے، تو پھر آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ امت کے اندر انتشار پیدا کریں اور آپ کہیں کہ بے خطا اور بے گناہ فلاں فلاں فلاں، آپ اس طرح کے نعرے لگائیں؟ تو انتشار تو آپ نے پیدا کیا ہے نا. بالکل بالکل بالکل، میں 100% اگری کر رہا ہوں. ہمارے ایسے جو یوتھ تھا نا سر، جب سکوت تھا تو اس کو سکوت کو توڑا کس نے؟ بالکل بالکل بالکل. اب یہ بات کرنا کہ جناب خاموش ہو جاؤ، بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جب تم نے لوگوں کو بتایا تو اب وہی بات ہے نا کہ پھر گھر تک چھوڑ کر آنے والی بات ہے. بالکل. اب ہمارے جیسے جو یوتھ ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون تھے. آپ نے جب نعرے لگائے پھر ہم نے سرچ کیا، جب ہم نے سرچ کیا تو ہم نے کہا اچھا یہ معاملات تھے. تو یہ ایسا ہی ہوا ہے. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جب ہم لوگوں کو بتائیں گے نا، اختلاف بیان کرنا منع نہیں ہوتا. بالکل اختلاف بیان کرنا منع نہیں ہے، اختلاف کو احترام کے ساتھ، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور بیان کرنا چاہیے. فقہاء کے اندر اختلاف ہوا ہے، خود صحابہ کے اقوال کے اندر اختلاف ملتا ہے، اسے بیان کرنے کا طریقہ جو تھا کہ اپنا موقف آپ پیش کر دیں. اور یہی ہماری بات ہے، ہم تو کسی کے اوپر کوئی زبردستی مسلط تو نہیں کرنا چاہتے نا کہ آپ اہل البیت کو مانو. بھائی اگر آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہو تو ہمیں بھی ہمیں حق دو کہ ہم یہ بیان کریں کہ اہل البیت کے کیا حقوق ہیں. تو یہ دونوں جانب سے معاملہ ہے. پاکستان کے اندر اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو احترام کے ساتھ دیکھیں، اختلاف ضرور کریں. دیکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا پاکستان میں کہ جناب دوسروں کی زبان بند کر دی جائے، زبردستی کر دی جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، راستے سے ہٹا دی جائے، تو انٹرنیٹ کے زمانے میں اب آپ نہیں کر سکتے. بالکل. ایک شخص پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، وہ انٹرنیٹ وہ پاکستان میں ہی موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں گلوبل ویلیج ہے، تو راستہ کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ راستہ یہ ہے کہ آپ بھی کہیں، دلائل کے ساتھ بات کریں. جناب ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں اپنی رائے کے اندر، آپ میری اصلاح کریں.
ممکن ہے کہ آپ غلط ہو, آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح ہم ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں نا. تو زبردستی کی بات تو ہے ہی نہیں, قرآن تو زبردستی سے منع کرتا ہے. میں تو غیر مسلم کے لیے زبردستی کو حرام سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم کو بھی زبردستی آپ کلمہ پڑھائیں, یہ بھی قرآن نے منع کیا ہے. سورہ یونس کے اندر ہے, افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, کیا آپ لوگوں پر اکراہ کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ آپ نے بھی اکراہ نہیں کرنا. اور حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے, یعنی وہ ان کو نہیں بتایا جا رہا, وہ ہمیں تعلیم دی جا رہی کہ ہم نے زبردستی نہیں دین پہنچانا ہے. دین کے اندر, دعوت کے اندر, تبلیغ کے اندر ایسا رویہ رکھنا کہ بھائی تم میری بات مانو, گن پوائنٹ کے اندر اوپر جناب تم مانو اس چیز کو, نہیں تو تم اسلام سے خارج ہو, یہ قرآن سے خلاف نظریہ ہے. اور یہ تکفیری پاکستان کے اندر انہوں نے یہی کیا. پھر دوسری بات یہ ہے سروردی بھائی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کن کو زیادہ مارا گیا ہے؟ شیعوں کو, محبان اہل البیت کو مارا گیا, کہ جو علی کا نام لیتے تھے, جو اہل البیت کا نام لیتے ان کو مارا گیا. اور کس بات کے اوپر؟ یہی ایک تو صلہ رحمی قطع کر کے, دوسرا یہ جھوٹ پھیلا کے, بہتان ترازیاں کر کے کہ جناب ان کے قرآن کے اوپر یہ ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے عقائد بنائے اور ان کے اوپر وہ اسٹیکر کی طرح لگا دیے اور دوسرے کو کہا دیکھو یہ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو جب وہ نوجوان نے تحقیق کی, اس نے کہا یار یا تو مذہب چھوڑ دو, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان مولویوں کی وجہ سے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یا تو یہ یار مجھے تو یہاں پر یہ بات ملی شیعہ صحیح ہے میں تو شیعہ ہو جاتا ہوں. 100%. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کیا کرے, لیکن اتنے لوگ میرے جاننے والے, میرے دوست جو اہل سنت گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ شیعہ ہیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو ان کو اتنا غلط سمجھتے تھے, لیکن جب ہم نے سرچ کیا فون میں, اور ہمارے مولوی خود بول رہے ہیں کہ ہاں افضل نماز جو ہے وہ جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کرنے کا ہے, تو پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ یار یہ تو صحیح ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جو انہوں نے عقائد بنائے نا, عقائد جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کی عمارت ایک ایک کر کے وہ گرتی جائے گی اگر انہوں نے زبردستی سے کام لیا. بالکل بے شک. اور اگر یہ دلائل کے اوپر آئے, گفتگو کی طرف آئے, تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو, اہل البیت کی پہچان ہو, صحابہ کرام کا احترام ہو, ایسا معاشرہ کہ جس میں ہم اہل البیت کا نام تو لیتے ہیں, ان کی زندگی کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوں, ان کی سیرت پہ چلنے والے ہوں. صحابہ کرام کا نام سب لے رہے ہیں, صحابہ کرام, لیکن کیا صحابہ کرام کی سیرت پہ چلنے والے ہیں ان کی زندگی پر؟ یعنی جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے, سبحان اللہ, اور جو ابو ذر غفاری کی ہے, جو مقداد کی ہے, جو خزیمہ بن ثابت کی ہے, جو ابو ایوب انصاری کی ہے, انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس جانب ہم سوچ ہی نہیں رہے, اس جانب ہم آ ہی نہیں رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کوشش کریں گے نا, حقائق کو بیان کریں گے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں سروردی بھائی, گارنٹی, یقین کیجئے ہم دنیا میں آگے ہوں گے انشاءاللہ, بہت آگے ہوں گے. اہل البیت اس امت کے لیے ہر طرح کی گمراہی سے نکلنا ہے. بے شک. ایک جملہ کہوں گا بس, پھر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی میرا خیال میں ٹائم بھی اختتام ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام وہ اپنے دشمن کو پناہ دیتے ہیں. مروان کو جب کہیں پناہ نہیں ملتی تو امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. صفین میں جب امام علی علیہ السلام ان کا جب غلبہ ہوا پانی کے اوپر, فرات کے اوپر, تو انہوں نے معاویہ کے لشکر کو بھی پینے دیا, اپنے لشکر کو بھی, اور عام لوگ بھی آتے تھے, چرواہے بھی آ رہے ہیں, جانور بھی آ رہے ہیں, سب پی رہے ہیں. اگلے دن جب معاویہ کے لشکر نے اس پہ کیا تو انہوں نے بند کر دیا. یہ اخلاق ہمیں اہل البیت کے جو اخلاق ہے وہ ہمیں پیش کرنے. یعنی ایک انسان جو تکفیری سے تکفیری انسان ہو, میرے بھائی, تکفیری انسان, یقین جانے وہ بندہ جو اپنے ساتھ بم باندھا ہوا ہے نا, بم, میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, میں ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں لوگوں میں جا کے پھٹ جاؤں گا. ایسا بندہ اگر اسے اہل البیت کی سیرت معلوم ہو جائے, خدا کی قسم وہ انہی انسانوں کے قدم اور پیر دبانے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو جتنے بھی تکفیری اور خارجی ہے جو پاکستان میں یہ ہمارے آرمی کے اوپر جو کر رہے ہیں, یا یہ جو یہاں پر بے گناہ لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں, KPK میں, یا جتنے بھی جو پاکستان میں یہ جو خودکش بمبار ہیں, یہ سارے کون لوگ ہیں؟ ان کے دل سخت ہے نا. کہاں سے اخلاق انہوں نے سیکھے ہوئے؟ اموی اخلاق ہے ان کے پاس, حسینی اخلاق ہے ان کے پاس, کہ جو اپنے بچے کو اسلام کے لیے قربان کرتے, دوسرے کے بچوں کی گزن بھی نہیں آنے دیتے. سبحان اہل البیت کہاں ہے بھائی؟ بے شک, بے شک, بے شک. ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں, لیکن اینڈ سے بس آخری ایک سوال ہے, بس اگر آپ اجازت دیں تو. جو آپ نے کہا جھوٹے عقیدے بنائے, ان پہ جھوٹی چیزیں ڈالی گئیں, ایک بہت سننے میں آیا کہ بھائی مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہی تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے, پھر امام حسین کو شہید کرنے والے وہی تھے جنہوں نے ان کو بلایا
اور دیکھو پھر اللہ نے ان پہ کیسا عذاب ڈالا کہ یہ آج تک اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں پھر ہم اجازت دیتے ہیں. اچھا، یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ہے نا جی، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ وکان من شیعتی ہی، یہ امام علی علیہ السلام کی شیعہ میں سے تھا، یہ صفین میں تھا. لیکن اس کی پوری زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو یہ مصر سے تعلق رکھتا تھا، اور عمر بن عاص نے اس کو قریب رہنے کا، مسجد کے قریب رہنے کا اس کے لیے کہا تھا کہ اس کو قریب رکھا جائے. عمر بن عاص نے کہا تھا، اور اس کے تعلقات ہر جانب موجود رہتے تھے. اور بعض نے تو ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اس میں صحابیت کی تمام شرائط پائی جاتی ہے، صحابیت کی. ابن حجر عسقلانی، یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید یہ کسی کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، اس کے ریفرنسز بھی میرے پاس موجود ہیں. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، بلکہ شمس الدین الذہبی نے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس شخص کے اندر یعنی صحابیت کی شرائط پائی جاتی ہے، صحابی ہے یہ. لیکن ابن حجر نے آگے کہا کہ یہ بات ذہبی کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ملعون آدمی ہے، اس نے جو حرکت کی ہے یہ چیز اس کو صحابیت سے نکال دیتی ہے. صحیح. اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی نا کہ جو ہم نے یہ جو نظریہ بنایا ہوا ہے ہر صحابی جنتی جنتی، ہاں، یہ خود ہی یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ کئی مرتبہ آیا، اور امام علی علیہ السلام نے یہ ایک مرتبہ بیعت کے لیے امام علی علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا، مولا نے اس کی بیعت قبول نہیں کی. دوسری مرتبہ آیا، مولا نے اس کی بیعت قبول نہیں کی. تو پھر لازمی بات ہے جب پھر بار بار آتا رہا تو مولا تو قبول کرتے ہیں. رسول اللہ کی یعنی زندگی میں کیا آپ رسول اللہ کے ارد گرد منافقین نہیں ہوتے تھے؟ سنو تو سب کو قبول کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جی. تو اور وہ منافقین رسول اللہ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں عبداللہ ابن ابی وہ تو رسول اللہ کی پارٹی کا بندہ تھا؟ ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. الیاذ باللہ. یعنی شیعہ کا مطلب پارٹی، شیعہ کا مطلب پارٹی ہے. اور اس سے وہ کہنا یہ چاہے کہ بھائی یہ تو رسول اللہ کا ہی بندہ تھا، شیعہ محمد جیسے کہہ لینا، شیعہ نے وہ کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا. تو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اگر مولا علی کے لشکر میں ہے اور اندر سے منافق ہے، ملعون ہے، کافر ہے، صحیح ہے، اشق الناس ہے وہ. اور صحیح روایت ہے، امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اس کے لیے ہدایت چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے کیا چاہتا ہے، یہ اشق الناس ہے، اور اس سے میری داڑھی کو رنگین کیا جائے گا. امام علی علیہ السلام نے اس کو زندگی بتا دی، مولا کو سب پتا تھا. تو یہ شخص کیا اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ تو شیعہ علی میں سے تھا، اور آپ اٹھ کے یعنی امام علی علیہ السلام کی جو جماعت ہے شیعہ جماعت اس کے اوپر اعتراض کریں؟ میں شیعہ فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ جماعت کی بات کر رہا ہوں، جس کے اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم وہی شیعہ ہم ہیں. تو جو شیعہ علی ہیں جناب وہ تو شیعہ علی میں سے تھا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص جو ہے، یہ لفظ یہ عمر ہے، عمر نہیں ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص جو لشکر لانے والا ہے، رے کی ریاست کے لالچ کے اندر جس نے یہ سارا کام کیا، شمر اللعین ہے اور سنان بن انس ہے، یہ سارے کون ہیں؟ اموی حکمراں، ان کے ارد گرد رہنے والے ہیں. عبید اللہ بن زیاد، وہ کون ہے؟ یزید کے تابعدار لوگ ہیں نا. اس میں کوئی ایک بندہ ہے شیعہ؟ جو شیعہ علی تھے انہوں نے تو بعد میں جا کر پھر اپنی توبہ بھی قبول کروائی ہے، توابین بنے ہیں آگے، اور پھر مختار کا انقلاب ہے وہاں پر. وہ لوگ تو الگ تھے، ان کو تو پابند سلاسل کیا گیا نا کہ وہ باہر نہ نکل سکے، پروٹیسٹ نہ کر سکیں، وہ نکل نہ سکے. ان کا معاملہ تو بالکل الگ قائم ہوا. تو یہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو شیعہ علی میں سے تھا. یہ شیعہ علی میں سے اگر وہ اس جماعت کے اندر بھی تھا تو وہ منافق تھا، جس طرح کہ رسول اللہ کے ارد گرد منافقین ہوا کرتے تھے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب منافقین وہاں پر ہیں تو وہ ایک الزام قائم کریں. اسی طرح ہم یہاں بھی ہمیں کسی شیعہ علی کے اوپر ہم الزام قائم نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ آئے، آپ نے اپنے جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، مصروف ترین کیا بولتے ہیں اسکیجول میں سے میرے لیے ٹائم نکالا. اور اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے، گفتگو ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی نتیجے پر جائے اور پہنچ سکے، اور اس امت کی بھلائی کے لیے، اس قوم کی ترقی کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو علم سے روشناس کرائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچیں گے؟ انشاءاللہ ضرور.